نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے روزوں میں جو فرق رکھا ہے وہ سحری سے رکھا ہے، یعنی اللہ نے سحری والی برکت اور سحری والی نعمت جو ہے وہ یہود و نصارہ کو عطا نہیں فرمائی تھی، اور یہ نعمت اور برکت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی کہ سحری کی برکتیں اور سحری کی رحمتیں اور سحری کے اندر لگنے والی صدائیں اور سحری کے وقت ہونے والے اللہ کی طرف سے انعامات اور سحری کے وقت اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت کے وعدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کیا کرو اگرچہ وہ ایک کھجور کے دانے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر انسان کا کھانے کا دل نہیں کر رہا، کھانا کھانے کا دل نہیں بھی کر رہا، اور اسی طرح جو ہے کھانے کا مزاج نہیں ہے صبح سحری کے وقت، جیسے شروع میں رمضان مبارک کے شروع میں یعنی جب روزے شروع ہوتے ہیں عام طور پر کھانا نہیں کھایا جاتا، کیونکہ ہماری طبیعت ہوتی ہے رات کو کھانے کی، مغرب کے بعد عشاء کے بعد کھانے کی طبیعت ہوتی ہے، تو عام طور پر اس وقت کھانے کا مزاج نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ انسان کی عادت نہیں ہوتی، تو انسان کو پھر بھی چاہیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کھا لے۔ جی آپ نے فرمایا اگرچہ تم ایک کھجور ہی کیوں نہ کھا لو، اگرچہ تم ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو، کھاؤ ضرور، تاکہ تمہیں وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں اور برکتیں تمہیں حاصل ہوں۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے سحری میں ہونے والی دو بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں جی، جن کے اندر جو ہے مبتلا ہیں، خاص طور پر جو ہے ہمارے جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ سحری کے وقت جن کی سستی کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتے اور سحری کے وقت جو ہے غفلت کی وجہ سے نہیں اٹھ سکتے، وہ ایسا کرتے ہیں رات کو جو ہے کھانا کھا لیتے ہیں، دیر سے کھانا کھایا رات کو اور دیر تک جاگتے رہے، پھر کھانا کھا لیا اور اس کے بعد جو ہے صبح سحری میں نہ اٹھے، تو یہ بڑی غلطی ہے۔ انسان اس غلطی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سحری میں جو برکت اتر رہی ہوتی ہے اور رحمت اتر رہی ہوتی ہے، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی سستی کی وجہ سے، تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنی نیند کو یعنی ترک نہ کرنے کی وجہ سے، نیند کو قربان نہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف سے اتنی بڑی برکت اور رحمت سے محروم ہو جائے، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور اسی طرح دوسری غلطی جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی صبح میں، سحری میں آنکھ نہیں کھلی جی، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ روزہ کا یعنی سحری کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، لہذا اب میرا روزہ ہی نہیں ہے جی، وہ پھر سارا دن کھاتا اور پیتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب دیکھیں روزہ رکھنے کے لیے یعنی کھانا کھانا ضروری نہیں ہے جی، اگر وہ آدمی کھانا کھائے بغیر بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ آنکھ نہیں کھلی، اب آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سحری نہیں کی، ہم نے کھانا نہیں کھایا، لہذا ہمارا روزہ نہیں ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ انسان روزہ رکھے، چاہے کھانا نہیں بھی کھایا روزہ رکھے، اللہ ہمت دیں گے، طاقت دیں گے، قدرت دیں گے، اور شام تک انشاءاللہ اللہ انسان کو طاقت اور قدرت دے گے جی، تاکہ انسان روزے کو پورا کر سکے۔ تو ہمیں چاہیے روزہ رکھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔